لله بصفات الأكبر والصلاة والسلام على سيد الأنور نسلم ونصلي على سيد الأتقياء والأصفياء صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انسان جس وقت دنیا کے جہان کے اندر اللہ رب ذوالجلال والکبریاء سے اپنا تعلق اور رشتہ قائم کرتا ہے، اللہ رب ذوالجلال والکبریاء کے ساتھ انسان کا جو تعلق اور رشتہ داری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد۔ تو جس وقت مسلمان بندہ کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے تعلق اور اپنی وفاداری کا اللہ رب العزت کے سامنے اظہار کرتا ہے، اپنے اس تعلق کو دنیا میں قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو سب سے زیادہ انسان کا جو دشمن بنتا ہے اس دنیا کے اندر وہ شیطان ہوتا ہے۔ شیطان کو دنیا کے اندر ہر چیز پسند ہے لیکن انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ رکھنا پسند نہیں ہے، اس لیے شیطان سر دھڑ کی بازی لگا دیتا ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے اس بندے کو پھسلانے کا اور اس بندے کو گمراہ کرنے کا جس کا تعلق ہوتا ہے اپنے رب کے ساتھ۔ اس لیے سب سے زیادہ اہم اور ضروری یہ ہے
کہ بندہ جب تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑ لے اور مضبوط کر لے تو اس تعلق قائم کرنے کے بعد پھر شیطان کی باتوں کے اندر آنے کی کوشش نہ کرے، چاہے شیطان جتنا بھی زور لگائے، جتنی طاقت استعمال کرے، جتنے منصوبے بنائے اور جتنی سازشوں کے جال بچھا دے، حتیٰ کہ ایک ایک قدم پر شیطان سازش بھی کرتا ہے، منصوبہ بھی بناتا ہے، جال سازی بھی کرتا ہے، لیکن انسان مسلمان وہ ہوتا ہے جو انسان شیطان کے تمام منصوبوں کو ناکام بنا کے کامیاب ہو کے اللہ کے تعلق کے اندر وابستہ رہتا ہے۔ جو شخص کلمہ بھی پڑھتا ہے اور شیطان کے اڈے چڑھ کے اس کی باتوں پر اعتماد بھی کرتا ہے، اس کا تعلق کبھی اللہ کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے ایمان اور اسلام بندے کا تب مضبوط رہتا ہے اور قائم اور دائم رہتا ہے جب بندہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ اہم اور ضروری جو بات ہے وہ دل کے اندر یہ رکھے کہ میں دنیا کے اندر شیطان کے کسی منصوبے اور جال سازی کے اوپر اعتماد نہیں کرنا۔ اور جس شخص نے شیطان کے ایک منصوبے پر اعتماد کر لیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک دن آئے گا کہ بندے کو وہ ایمان کی پٹڑی سے اتار کے جہنم کی طرف لے جائے گا، چونکہ شیطان کا اصل ٹھکانہ جہنم ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اکیلا نہ جاؤں۔ اسی لیے اللہ رب العزت کے دربار کے اندر جب اسے لعنت پڑی، اللہ کے دربار سے وہ راندہ گیا، اللہ کے دربار سے رد کیا گیا، تو اس وقت اللہ کے دربار کے اندر اس نے قسم اٹھائی اور قسم اٹھا کے اللہ کے دربار کے اندر کہنے لگا کہ یا اللہ، آج تو نے جس انسان کی خاطر مجھے اپنے دربار سے نکال دیا ہے اور خارج کر دیا ہے، اور جس انسان کی خاطر آج میں اکیلا جہنمی بن کے جا رہا ہوں اور آج میں اکیلا ہو گیا ہوں، میرا کوئی ساتھی نہیں ہے، میرا کوئی دوست نہیں ہے، میں تیرے ساتھ جنگ کر کے بڑا ذلیل اور خوار ہو کے تیرے دربار سے جا رہا ہوں، لیکن یا اللہ جاتے ہوئے ایک میری بات تو بھی سن لے۔ ٹھیک ہے، تو بھی مالک ہے، تو بھی ساری کائنات کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے، تیرے ساتھ ہی مقابلہ تو نہیں ہو سکتا، البتہ جن کی خاطر تو نے مجھے لعنتی بنایا ان کو چھوڑنے کے لیے میں بھی تیار ہوں۔ اسی لیے وہ کہتا ہے قال فبعزتک قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین۔ اے میرا پروردگار، اے میرا مالک، اے میرا مربی، میں تیرے سامنے کھڑے ہو کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بات میں کوئی کمزور بات نہیں کر رہا، میں جس بات کا عزم اور ارادہ اپنے دل کے اندر کیے ہوئے ہوں اس عزم اور ارادے کے مطابق تیرے سامنے ایک بات کا میں اظہار کرنے لگا ہوں، اور وہ میرا عزم اور ارادہ اور میرا نیت یہ ہے کہ قالا فبعزتک، اے میرے پروردگار مجھے تیرے ساری دنیا کے اوپر غالب ہونے کی قسم ہے، اے میرا اللہ مجھے پتا ہے کہ تیری عزت غالب ہے، اے میرا اللہ مجھے پتا ہے تیری قدرت ساری کائنات کے اوپر غالب ہے، اے میرا پروردگار میں یقین سے کہتا ہوں کہ تیرے مد مقابل کوئی نہیں آ سکتا، اگر کوئی آ جائے تو ٹھہر نہیں سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود میرا پروردگار میں تیرے نام کی قسم اٹھا رہا ہوں، اس بات کی دلیل ہے کہ تیرے نام کی قسم اٹھا رہا ہوں کہ میرے عزم و ارادے کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے، اسی لیے میں تیری قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ مجھے تیری عزت و جبروت و جلال کی قسم ہے، مجھے تیرے بخت و اقبال و جلال کی قسم ہے میرا اللہ، میں جو ارادہ کر رہا ہوں اس ارادے کے اوپر میں کامیاب
کامل اور پختہ ہو کے دکھاؤں گا، اور وہ میرا ارادہ یہ لأغوینہم اجمعین۔ اے میرا اللہ، آج میں تیرے دربار سے اکیلا جا رہا ہوں، جب واپس آؤں گا تو بڑی بڑی جماعتیں بنا کے لے آؤں گا۔ جب واپس تیرے دربار میں آؤں گا تو اس وقت اکیلا نہیں ہوں گا، بلکہ جب میں تیرے دربار میں واپس آؤں گا بڑے بڑے شیخ الحدیث میرے ساتھ ہوں گے۔ جب میں واپس آؤں گا اپنے آپ کو متقی کہنے والے وہ میری پارٹی میں جمع ہو جائیں گے۔ جب میں واپس آؤں گا بڑے بڑے نمازیوں کو لے کے آؤں گا، بڑے بڑے حاجیوں کو لے کے آؤں گا، بڑے بڑے صوفی بننے والے دنیا کے اندر، بڑے بڑے پارسا بننے والے، نیک اور زاہد اپنے آپ کو کہلوانے والے جتنے بھی دنیا کے اندر رہنے والے ہوں گے، یا میرا اللہ لأغوینہم اجمعین۔ اے میرا اللہ، آج میں اکیلا ہوں، میرا کوئی ساتھی نہیں ہے، جب تیرے دربار میں آؤں گا تو بڑے بڑے لوگوں کو ساتھ لے کے آؤں گا۔ یہ کون ہے؟ یہ بڑا مفتی صاحب ہے۔ یہ کون ہے؟ بڑا شیخ الحدیث ہے۔ یہ کون ہے؟ بڑا شیخ صاحب ہے جناب۔ یہ کون ہے؟ یہ بہت بڑا بزرگ ہے جی۔ یہ کون ہے؟ یہ بہت بڑا صوفی صاحب ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ بہت بڑا تہجد گزار ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ بہت بڑا نمازی ہے۔ یہ کون ہے؟ بہت بڑا قاضی ہے، حجازی ہے، پروازی ہے۔ یہ درجہ رکھتا ہے، یہ مقام رکھتا ہے، اس کا یہ درجہ ہے، اس کی یہ عزت ہے، یہ مقام ہے۔ یہ جتنے عزت اور جلال اور مقام والے دنیا کے اندر آئیں گے، میرا اللہ میں کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار، میں ہر کسی کے لأقعدن لہم صراطک المستقیم، جو راستہ تیرے تعلق والا ہے نا، کہ جس راستے پہ بندہ چل کے تیرے ساتھ رشتہ داری قائم رکھتا ہے، تیرے ساتھ تعلق داری، تیرے ساتھ وفاداری اور تیرے ساتھ پکی یاری کا اعلان کرتا ہے، اس راستے کو کہتے ہیں صراط مستقیم۔ اور صراط مستقیم کا جو راستہ ہے، جو لین ہے اور جو پٹڑی ہے، میرا اللہ جب تو پٹڑی وہ دنیا میں بچھائے گا، لأقعدن لہم، پتھلی مار کے درمیان میں بیٹھا ہوں گا سب سے پہلے، اور اس صراط مستقیم پر جو بھی گزرنے کی کوشش کرے گا، کسی کو کوئی میں چکر دوں گا، کسی کو، بات سمجھ آ رہی ہے؟ صراط مستقیم راستہ سیدھا بھی ہے، مضبوط بھی ہے، مستحکم بھی ہے، پکا بھی ہے، اقوا بھی ہے، اولا بھی ہے، احسن بھی ہے، اکمل بھی ہے، ازمل بھی ہے، اجمل بھی ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ لیکن اس کو کراس کرنے کے لیے شیطان کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے گا۔ جو آدمی شیطان پر غالب آ گیا وہ کراس کر کے اللہ تک پہنچ سکتا ہے، جو شیطان کے اڈے چڑھ گیا وہ اللہ سے تعلق قائم۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ کے ساتھ اگر رشتہ قائم رکھنا ہے، اللہ کے ساتھ اگر کلمہ توحید کو قائم اور دائم رکھنا ہے، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو اگر نبھانا ہے، تو شیطان کی کسی بات پر اعتماد، جو آدمی شیطان کے اڈے چڑھ گیا اس کی بات اس نے مان لی تو وہ شک میں پڑ جائے گا، اور شک والا ایمان اور تعلق اللہ کے ہاں منظور نہیں ہوتا۔ اللہ کے ہاں منظور وہ ہوتا ہے کہ جس ایمان کے اندر شک کی کوئی گنجائش باقی نہ ہو۔ اسی لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ شیطان نے میرے سامنے اظہار کر دیا اور میں نے اس کی باتوں کو قرآن مقدس کے اندر اسی لیے نقل کیا ہے کہ کل کوئی آدمی میرے ساتھ تعلق رکھنے والا کسی دھوکے میں نہ آ جائے اور اسے یہ نہ کہنا پڑ جائے میرے سامنے کہ یا اللہ مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ یہ میرا دشمن ہے، میں تو اس کو مرشد سمجھتا رہا، میں اس کو اپنا معلم سمجھتا رہا، میں اس کو بڑا حاجی صاحب سمجھتا رہا، میں تو اس کو بڑا نیک سمجھتا رہا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اگر میرے ساتھ تعلق رکھنا ہے تو شیطان کے ساتھ دوستی کرنے کی اجازت اور شیطان کی کسی بات پر اعتماد کرنے کی اجازت، اگر تو نے اس کے ساتھ دوستی کی یا اس کی کسی بات پر اعتماد کیا تو پھر تیرا ایمان اور اسلام باقی رہ سکتا۔ اسی لیے وہ اللہ کے سامنے کہتا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ
لآتينهم من بين أيديهم وبأيمانهم وعن يمينهم وعن شمالهم. اللہ کریم کے سامنے وہ کہتا ہے میرا اللہ میں تو تیرے راستے کے اوپر بیٹھ جاؤں گا، جو آدمی دائیں سے گزرے گا اس کے اوپر بھی حملہ کروں گا، جو بائیں جانب گزرنے کی کوشش کرے گا اس پر بھی حملہ کروں گا، اور جو آگے آئے گا اس پر بھی حملہ کروں گا، جو پیچھے کی سائڈ پر گزرے گا اس پر بھی حملہ کروں گا. کیا مطلب کہ میں 4 سمتوں پر اور 4 مختلف سمتوں کے اوپر ہر قسم کا حملہ کروں گا تاکہ کوئی آدمی کسی راستے سے صحیح سلامت نہ گزر جائے. اسی لیے اللہ کے سامنے وہ قسم اٹھا کے کہتا ہے اے میرا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے، مجھے تیری طاقت اور جلال کی قسم ہے، میں تو کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. کیوں؟ اسی انسان کی خاطر میں ذلیل ہوا ہوں. اب یہ انسان تیرے ساتھ یاری بنا لے اور میں ویسے ہی پیچھے بیٹھ جاؤں اور میں روتا رہوں اور یہ ہنستا رہے، یہ کبھی ہو سکتا؟ جس طرح میں رو رہا ہوں اور میں گمراہ ہو گیا ہوں اور تیری لعنت کا مستحق بن گیا ہوں، اے میرے اللہ میں کسی کے اوپر تیری رحمت کو نہیں آنے دوں گا، کسی کو رحمت کا مستحق نہیں بننے دوں گا. اللہ کریم فرماتا ہے جاؤ لعنتیا زور لا لے، جا لانتیا زور لا لے، اپنی طاقت لا لے، الا عبادک منہم المخلصین. ہر کسی دے اتے تیرا دا چل سکتا ہے لیکن جس بندے نو میں آپ اپنی رحمت دے پردیاں وچ چھپا لواں او دے اتے تیرا حملہ کامیاب نہیں ہو سکتا. او جس بندے نو میں چن لواں، جس بندے نو میں منتخب کر لواں، اس بندے نو 7 پردیاں وچوں کڈ کے بھی میں اپنے گھر لے آساں تیرے آکھنے نال کدے رکدا؟ تیرے آکھنے نال شیطان دی کوشش ہوندی ہے کہ کسے طریقے نال اللہ دے گھر نہ وڑے. اگر اللہ دے گھر وڑ گیا تے ایدا تعلق اللہ نال قائم ہو ونجنا ہے. اس واسطے او کوشش کردا ہے مندراں تے ونجے تا اونوں تکلیف، قبراں تے ونجے تا انہوں تکلیف، مزاراں تے ونجے انہوں تکلیف کوئی نہیں، عرساں تے ونجے انہوں تکلیف کوئی نہیں، قوالیاں تے ونجے انہوں تکلیف کوئی نہیں، بھنگ نٹ سندا رہے ونجے انہوں تکلیف کوئی نہیں، ملنگا نال چرس پیا پیوے انہوں تکلیف کوئی نہیں، حتیٰ کہ دنیا دے چھیل چھبتڑ وچ داخل ہو ونجے کدے کنٹھے پا لوے، کدے کلابے پا لوے، کدے زنجیر پا لوے، کدے ملنگنی بن ونجے، کدے ملنگ بن ونجے، اے سارے ننگ دھنگڑا پیا کردا ہوئے، سارے طور طریقے استعمال پیا کردا ہوئے. شیطان نو خوشی خوشی ہوندی ہے جڑے ویلے بندہ ساریاں چیزاں نو چھوڑ کے مسیح دا رخ کرے. کیڑا رخ کرے؟ مسجد دا رخ پیا کردا ہوئے تے مسجد والے پاسے دا منہ ونجے، اوتھے آ کے درمیان وچ بہر آندا ہے، درمیان آ کے بیٹھ رہا ہے، انہوں منتاں بھی کردا ہے، سمجھاندا بھی ہے، ذہن سازی بھی کردا ہے، وت ہر طریقہ تے ہر حربہ استعمال کردا ہے کہ کسے طریقے نال میرے جالے چا ونجے، کسے طریقے نال میری گل من لوے. لیکن جس بندے نو پتہ ہے جو اللہ دا تعلق چھوڑ دیتا تے برباد ہوئے سا تے مارے آوے سا، اگر اللہ نال یاری قائم نہ ہوئی خسرت دنیا والآخرہ، دنیا وچ ہی ذلیل ہو سا تے اگلے میدان کی ذلیل ہو سا. او بندہ اے جانن والا، اس چیز دا علم رکھن والا تا کدے او دی گل واسطے اعتبار کرن واسطے تیار نہیں ہوندا. ہاں ہاں جس بندے نو اس چیز دا علم نہیں ہوندا، ایمان دی قدر نہیں ہوندی، اسلام دی قدر نہیں ہوندی، قرآن دی قدر نہیں ہوندی، اللہ نال تعلق قائم رکھن دی عزت اور قدر نہیں ہوندی، او آدا یار خیر صلی اس صوفی دی گل نہ منی تا پتہ نہیں کہ ہو وجنا ہے. اس واسطے انہاں نو بھی آخر خوش رکھنا ہے. اے بھی ساڈے مولے صاحب ہیں، اے بھی ساڈے شاہ دولے صاحب ہیں، آخر انہاں نال بھی زندگی گزارنی ہے. جڑے ویلے بندہ تھوڑا جہا ڈھلا ہوندا ہے او چاہ کے اتھوں پکڑدا ہے، کھتھی کولو پکڑ کے بندے نو واہ چھوڑدا ہے جہنم والے پاسے، وت مڑ کے انہوں صراط مستقیم تے آون دی توفیق. اس واسطے شیطان بڑے حربے کردا ہے. 2 بندے ہیں، کتنے؟ 2 بندے، ایک صوفی صافی ہے تے ایک عالم ہے. ایک کون ہے؟ صوفی دا مانا عبادت کردا ہے لیکن اللہ نال تعلق دے علم دا اونوں پتہ.
کوئی نہیں کہ اللہ نال یاریاں کنجے لویندیاں نے، اللہ نال رشتہ قائم کنجے رکھ سکیندا ہے۔ اس وقت وہ صوفی بنیا ہوا ہے، مسیت وچ تا آندا ہے اللہ دی عبادت تا لگا ہوا ہے، لیکن عبادت دا معنی مطلب نہیں سمجھدا کہ عبادت دا معنی تے ہوندا ہے کہ دنیا جہان وچ شک آ ونجے لیکن مالک دی قدرت وچ شک نہیں آنا چاہیدا، اپنے ایمان وچ شک نہیں آنا چاہیدا۔ اے صوفی تے مولوی تے عالم علم رکھن والا اے دوویں اللہ دے نام دی نہ آپس وچ یاری لئی ہوئی ہے تے تعلق بنایا ہوا ہے، بڑا گہرا تعلق ہے انہاں دوواں دا۔ ہن شیطان کدے چاہندا ہے کہ یار ہوون، شیطان آدا انہاں وچ پھوٹ پاونی ہے، انہاں وچ کی کرنی ہے، انہاں وچ پھوٹ پانی ہے تے انہاں دے تعلق دے اندر غداری پیدا کرنی ہے، انہاں دے آپس دے اندر دشمنی تے عداوت پوا دینی ہے، انہاں نو پھسلا دیونا تے انہاں نو گمراہ کر دیونا ہے۔ او گمراہ کرن واسطے چیلے بھیجدا رہیا، کیڑے بھیجدا رہیا؟ کدے چمچے آئے، کدے کڑچھے آئے، کدے او دے خوشامدی آئے، کدے او دے اگے پیچھے تھیلا چاون والے آئے، سارے آندے رہ گئے شیطان دے اڈے تے چڑھن والے، آ کے انہاں صوفی نو پھسلاندے رہے کہ صوفی جی مسیتاں وچ کچھ ملدا، انہاں تقریراں سنن نال کچھ ملدا کوئی نہیں، تو کیویں وقت ضائع پیا کردا ہے، ہر روز انہاں دے پیچھے پیا ہویا ہے، کدے مسجد دے وچ بیٹھا ہویا ہے، کدے نماز وچ، کدے حج وچ، کدے زکات وچ، کدے صدقات وچ، چھوڑ انہاں مولویاں کولوں جان، چھڑا لے مولویاں کولوں جان تے پیچھا چھڑاوا، آ تینوں اساں ایسی جگہ تے لے ونجاں جتھے سواد آوے، جتھے کی آوے بادشاہ سکیاں مسیتاں وچ پھوڑیاں تے کیڑی شے ملدی ہے، آ تینوں لے ونجاں درباراں تے رونقاں لگی ہوئی نے، رات نو ونجو تے دیہ معلوم ہوندا ہے، رات نو ونجو تو دیہ معلوم ہوندا ہے، روشنی تے چانن چلے کھڑے ہوندے نے، اللہ دے ولیاں دیاں کرامتاں دے سورج چمکدے کھلے ہوندے نے، آ بادشاہ اتھے ونجاں تا دیگاں وی ملدیاں، کھانے بھی ملتے ہیں، بکرے بھی ملتے ہیں، چھترے بھی ملتے ہیں، روٹیاں بھی ملتی ہیں، بوٹیاں بھی ملتی ہیں تے چوپڑیاں اتھے ویندے ہو متھا گسا گسا کے موڑاں دے کچھ بندا کوئی نہیں۔ اس وقت انہوں آ کے اڈے تے چڑھاون دی کوشش پہ کردا ہے، لیکن وہ آدا یار کوئی نہ میں تا تیری گل نہیں مننی، میں تا اللہ دا دروازہ نہیں چھوڑنا۔ وقت اس عالم کول گئی ہے، عالم نو پٹی پڑھائی ہے، پھسلاون دی کوشش کیتی ہے، آکھے یا خیال کرو کہ پیا کردے دنیا دے اندر لوگ تینوں بدنام کیتی ودنی سے مولوی پونے دی وجہ دے نال، انہاں تقریراں دی وجہ نال، انہاں وازاں دی وجہ نال، انہاں مسلیاں دی وجہ نال، چھوڑ انہاں مسلیاں نو، مفت دیاں بدنامیاں نہ چاہ، تہمتاں نہ اٹھا، آ تینوں میں جڑی لین دے اتے چڑھاواں تے او دے وچ آ کے مزے کردا رہے تے عیش نال راندا رہے، ہر بندہ تیریاں تعریفاں کرسی، ہر بندہ تیریاں، مولوی نو چ کوئی وڈی عادت ہوندی ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ کیا کریں، لوگ آکھن واہ مولوی صاحب اج جڑی تقریر کیتی بادشاہ پھٹیاں بن دتیاں نہیں، اج جڑا واز کیتا انج ہو گیا ہے، بادشاہ اج جڑی نماز پڑھائی انج ہو گیا ہے، اج جڑی عبادت دا ذکر کیتا انج ہو گیا ہے، مولوی نو خوشامت کھا گئی ہے، اس دی وجہ نال کئی ہزاراں لانتی بن گئے، اللہ نے چھوڑ دیتا ہے، انہاں لوگوں نے مخلوق دی رضا واسطے سب کچھ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ مخلوق ناراض نہ ہوئے، خالق دی خیر ہے اسا راضی کر لے سا، انہاں نو راضی کرن واسطے تے انہاں دی خوشامد نو باقی رکھن واسطے ایمان ہی برباد کر بیٹھے نے، اس واسطے ملا نو اس لین تے چاڑیا سی، بادشاہ ہر بندہ تیرے نال مصافحہ کرسی، کی کرسی، ہر بندہ تیرے نال مصافحہ کرسی، ہر بندہ تیرے گوڈیاں تے گٹیاں نو پکڑ کے ملسی تے آسی واہ شیخ صاحب سلام، مولانا صاحب سلام، مفتی صاحب سلام، او شیخ الحدیث صاحب سلام، شیخ التفسیر صاحب، او فلانے صاحب تے فلانے صاحب، تیریاں وڈیاں عزتاں ہونیاں، وڈیاں ٹھاٹھاں تے باٹھاں ہونیاں نے، آ ساڈے اڈے تے چاڑا تے مزے نال زندگی گزار، اس وی انہاں دی گل نہ مننی، سارے ٹولے آندے رہ گئے، ناکام ہو گئے، شیطان دے سارے چیلے، جیڑا ٹولا ونجے
شیطان بابا انتظار چ بیٹھا ہوئے کے کر کے آئے ہو آخر بابا جی زور تو وڈا لایا نہ صوفی منے دے تے نہ او دے نال ٹرن والا مولوی پہ منے دے اس وقت ایسا تا ناکام ہو کے آ گئے آ کے پترو یہ تہاڈا کام نہیں اے کام میں آپ کرساں اے کام جڑے ویلے ویکھے جڑ چیلے تے چمٹے کامیاب نہیں ہوا تو آپ ٹر کے آ گیا جناب ہونا آخری شیطان دا حربہ اے ہوندا پہلے بھیجدا رہ ویندا کہ تو ون کوشش کر متا ہو ونجے تو کوشش کر متا ہو ونجے سارے چیلے تے چمچے تے کڑچے آ کے خوار تے ذلیل ہو کے کوشش کر کر کے لگے گئے اور شیطان نو جدوں رپورٹ ملی ہے جو کچھ بندا نہیں پیا اس شیطان انہاں نو آکھے پترو تسی ایتھے بہ رہو تے ہن میں آپ ویندا آپ ٹر کے آ گئے انہاں نو آدھا میں ویندا تا پیا صوفی نو پٹڑی تو لاگ انسان منٹاں وچ کھبے ہاتھ دا کھیل ہے بادشاہ تساں ایویں ویندے رہ گئے تانوں اصل تجربہ نہیں تانوں اصل لوگاں نو پھسلاون دا تجربہ نہیں میں جو ہویا بڑا بزرگ اتنی میری عمر ہو گئی ہے اتنی بڑا تجربہ ہو گیا لوگاں نو خراب کر دیا اے تجربے دی بنا تے البتہ جیڑا ملا ہے نا اس نو پٹڑی تو لانے واسطے تھوڑا جا وقت چاہیے ہو جاسی تے جڑا اے صوفی ہے اینو تے بادشاہ کھبے ہاتھ دا کھیل ہے ایویں چٹکی دے اندر اینو پٹڑی تو لا کے پرے مارسا ویکھو صحیح تماشا آؤ میرے نال وڈے صاحب ہونا ٹر پے ابلیس جڑے ویلے آ گیا ہے اگا آوے تے صوفی صاحب ہونا بیٹھے ہوئے کون بیٹھے ہوئے صوفی صاحب ہونا بیٹھے ہوئے اللہ دا ذکر پہ کر دیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ایک گردن انج ہلاندا تے دوے سرے تے لگ دیے دوے پاس الا اللہ کردا تے دوئی کدھ نال ون کے گردن اودی ٹکراندی ہے اس جڑے ویلے بابے شیطان نے ویکھیا تا اللہ دے ذکر وچ مسوت ہویا پیا اللہ دے ذکر دے اندر مست ہو گئے نو دنیا جان دا ہوش ہی کوئی نہیں ون کے دے قریب بیٹھے ذکر تو فارغ ہوئے انہوں آدھے بابا جی سلام ہوئے اس ویکھے سبحان اللہ ایڈی بزرگ شکل انسان یہ کتھوں آ گئے آکے حضرت بابا جی کتھوں آئے ہو آکے ساڈے ٹکانے کتھے انہوں نے فقیر بندے اساں کون ہے اساں فقیر بندے ہیں ساڈا تا کوئی آنا ٹکانا نہیں ہوندا اساں بس چل پھر کے یہ گزارا کردے رہ ویندے بس باقیاں گلاں نو چھوڑو ایک مسئلہ دسو کہ دسو تے انہاں نو کیڑا پتہ ہوندا مسئلیاں دا انہاں لا الہ الا اللہ دا جڑا ذکر کیتا اے دے معنی دا بھی پتہ انہاں نو نہیں ہوندا تے مسئلہ کتھوں جان دین اس شیطان اونوں آندا ہے اے بابا جی ایک مسئلہ تا مینوں دسو ہاں آکے پوچھو کہ مسئلہ ضرورت پے گی ہے آکھن لگا ہے جتنے پہاڑ جتنے پہاڑ اے جتنے سمندر اے جتنی زمین اے جتنا آسمان اے سارا آسمان ہی جمع کرو زمین ہی جمع کرو پہاڑ ہی جمع کرو حتیٰ کہ آسمان تے زمین دا پانی بھی جمع کر لو انہاں ساریاں چیزاں نو ملا کے ایک انڈے دے اندر اللہ پا دے ہو سکدا ہے انڈا جانتے ہو اے مرغی دا انڈا ہوئے مرغی دے انڈے نو ہاتھ وچ رکھ لو اور اللہ آسمان نو زمین نو پہاڑاں نو سمندراں نو بر نو تے باہر نو تے خشکی نو تے تری نو اللہ ساریاں چیزاں نو سمیٹ کے انہاں نو چھوٹا بھی نہ کرے انہاں نو چھوٹا بھی نہ کرے تے گول مٹول بھی نہ کرے تے انڈے نو وڈا بھی نہ کرے انڈا بھی اپنی حالت چھوڑے آسمان بھی اپنی حالت زمین اپنی حالت سورج اپنی حالت چند اپنی حالت ستارے اپنی حالت سمندر اپنی حالت یہ سارا نظام جویں قائم ہے اسے نظام سارے نو چاہ کے انڈے وچ واڑ دے تے داخل کر دے اللہ اج کر سکدے تے ہو سکدے صوفی سوچ چ پے گیا ہے آخر بابا جی انڈا ہی وڈا نہ ہوئے تے سارا یہ نظام چھوٹا بھی نہ ہوئے تے اس واڑی ونجے
یہ گل یہ کس طرح ہو سکتی ہے؟ پتا بس تھی اسے ذکر چ لگے رہو، تمہیں انہوں مسلیاں دا کوئی اتا پتا نہیں، تسا پڑھے لکھے ہے وہ نہیں، انہیں ساڈا دماغ خراب نہ کرو، تسی اپنے راہ تے اسی اپنے راہ۔ وت چیلیاں نو آدھے پتا ہے میں کیا کیتا ہے؟ آخے کوئی پتہ خاص نہیں لگا، آخے یہ شک تو پا دیتا ہے نا، شک تو پا دیتا ہے۔ میں آخیا جو تا خدا کر سکتا ہے، جو آسمان ہی چھوٹا نہ کرے تے انڈے نو وڈا نہ کرے تے سب کچھ دے بند کر دے، وہ سوچ تو پی گئی ہے نا۔ حالانکہ ایمان دا تقاضا ہی جو آخیا اللہ کر سکتا ہے، اللہ دی طاقت ہے، اللہ دی قدرت ہے، اللہ دا کمال ہے، جی میں چاہے انہیں کر سکتا ہے۔ آخر تے ان چاہیے جڑا سوچ پی گیا کہ وہی ہر چیز وڈی ہوے تے انڈا ہی چھوٹا ہوے تے انج کیویں ہو سکتا ہے؟ جدوں یہ سوچ پیا آخے اینو اللہ دی ذات وچ شک پوا کے گمراہ بھی کر دیتا ہے تے ہلاک ہی کر دیتا ہے۔ آخے میرا کام آخے او ٹرا ہو لگا اگا ون کے رستے وچ بیٹھے، آکے اتنے پتھلی مار کے بہرو پترو، آکے کیوں؟ آکے اتوں گزر سن مولانا صاحب، کون گزر سن؟ اتوں وڈے شیخ صاحب نے گزرنا ہے تو اتنے وہ انتظار کرو۔ تھوڑی دیر گزری تے مولانا صاحب اتوں گزرن، اٹھی کھلا ہے، انہیں دو ہاتھ کیتے، پتہ لگتا ہے کہ صدیاں دا نکلیا ہوا یار ہے، بزرگ بھی ہیں، چٹی داڑی بھی آئی، کلا بھی بدا ہوا تے تیل لا کے داڑی نو چمکا کے دمکار کٹھی کھلوتا ہے۔ اس حال جڑے انہوں ملیا تے گوڈیاں تے ہاتھ رکھے، گٹے پکڑے، وت ملیا تے مولانا صاحب بڑیاں مدتاں تے سکا نال تواڈی انتظاراں پہ کردے ہیں، تواڈی انتظاراں وچ بہ بہ کے تھک ہار گئے، بڑی دیر لا کے آئے ہو۔ آکھے کیوں خیر ہوئے بابا جی، کیوں انتظار؟ آخ ایک مسئلے وچ خشدہ پی گیا، ایک مسئلے وچ خشدہ پی گیا تے شک پی گیا تے تواڈے کولوں فتوا لینا ہے۔ آخے کہ مسئلہ ہے؟ آخے مسئلہ اے کہ جڑا آسمان ہے، جتنی زمین ہے، جتنی پانی ہے، جتنا بادشاہ نظام دنیا موجود ہے، اللہ اس سارے نظام نو اٹھا کے ایک انڈے وچ بند کر دے، انڈا بھی اپنی حیات قضائی وچ باقی ہوے، آسمان زمین نو بھی چھوٹا نہ کرے، انج کر سکدا ہے؟ اسا اس وڈی سوچ وچ پئے ہوئے ہیں۔ کافی ملا مولویاں کو پوچھا کوئی تسلی والا جواب، تے مولانا صاحب میرے علم دے مطابق تواڈے تو وڈا مفتی اس پورے علاقے وچ کوئی نظر نہیں آندا، تے وڈے وڈے فتوے جڑے بھی ضرورت پے ویندے اسی بادشاہ تواڈی خدمت وچ حاضر ہو ویندے، ہور ساڈا کسے ملنا تے اعتبار، کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے مولوی تے تسا وڈے مول بڑو، اس واسطے اسی تواڈے کولوں آ گئے ہیں، جناب سانو فتوا چاہیدا ہے۔ مولوی صاحب نو آدا اے سارے نظام نو اللہ ایک انڈے وچ بند کر دے، مولوی صاحب نو آدا پیچھے ہٹ ون بابا، پیچھے ہٹ ون بابا تے مینوں شک وچ نہ پا، ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شيء علما۔ او میرا اللہ ہر چیز کرن تے قادر ہے۔ تو تا انڈے نو پیا لے کے آدا ہے، انڈے نو چھوڑ، اللہ سارے نظام نو چاہ کے اللہ پاک اپنی مٹھی وچ بند کر کے سارے نو مکا کے سکیڑ دے، سب کچھ ہو سکدا ہے، اے وچ شک کرنے دا کوئی گنجائش کوئی نہیں۔ تو تا مسئلے ودا پوچھدا ہے، میرا ایمان ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یکون لہ کن فیکون۔ تو پوچھدا ودا تے شک ودا کردا ہے، اتنے پوچھن دی لوڑ کوئی نہیں، اللہ میرا تے ایڈیاں طاقتاں والا ہے، ایڈیاں طاقتاں والا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا،
اگر اللہ ارادہ کر گنے کسے کام دا کہ اس سارے زمین نو، سارے آسمان نو، سارے پانی نو، سارے نظام نو اللہ ایک انڈے وچ پاون دا ارادہ چا کرن، اللہ نو ہاتھ ہلاون دی ضرورت کوئی نہیں، اللہ نو وڈیاں طاقت استعمال کرن دی ضرورت کوئی نہیں۔ کن فیکون، اللہ کن آکھے، کن آکھن دی دیر ہے، سارے نظام نو انڈے وچ بند ہون دی دیر کوئی نہیں۔ سارا نظام اللہ کر سکتا ہے۔ اس واسطے وڈے بابے شیطان ہونا مایوس ہو گئے کہ تانوں آکھیا ہی کہ مولوی نو وڈا اوکھا ہوندا ہے پٹڑی تو لانے واسطے۔ ہاں جڑے مقتدی ہوندے نا، متقدی، اے کیڑے ہوندے جڑے اے متقدی، جڑے کدے ایتھے تے کدے اتھے جڑے چسیاں چاون والے ہوندے نا، انہاں نو میں جلدی پٹڑی تو لا گندا تے شاک وچ پا گندا۔ البتہ جڑے پکے تے لتاں رکھ کے تے قرآن دا علم رکھن والے ہوون، او میری پٹڑی تے آون واسطے تیار نہیں ہوندے۔ یہ گل ہے نا کہ بندے دا تعلق اگر اللہ دی ذات نال مضبوط ہوئے تو اس تے شیطان کدے غالب نہیں آ سکدا۔ ہاں جڑا شک وچ پیا ودا ہوئے کلمہ پڑھ کے تے اجے ہی پوچھدا ودا ہوئے چٹی داڑھی ہو گئی ہے، مسئلے دا پتہ، ادھی عمر گزر گئی ہے، ادھیاں قبراں وچ لتاں لٹکیاں ہو جانے، اجے ہی مسئلے ودا پوچھدا تے اجے نو اللہ نال یقین کامل نہیں ہویا، او کدے شیطان دی پھیٹ تو نہیں بچ سکدا۔ حضرت عمار بن یاسر کون؟ توجہ ہے یار، ٹھنڈے ستے تو نہیں وے، گرم بیٹھے ہو؟ سبحان اللہ کوئی کوئی سارے آکھو یار، باہر لوگ اصل مسیح تے بندہ ہی کوئی نہیں، اے شک تا لوگاں نو نہ پواؤ نا، یقین نال آکھو سبحان اللہ۔ بن یاسر ایک جگہ تے پڑاؤ پائے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جنگل دے اندر پڑاؤ پائے، اس پڑاؤ دے اندر عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے یار میں تانوں ایک گل سناواں۔ آکے سناؤ جی، کنجے گل ہے؟ آکے اساں نبی کریم دے نال مل کے جنہاں دے اتے بھی اساں غالب آئے تے شیطاناں تے غالب آ گئے تے انسان جڑے اللہ دے رسول دے مخالف تے دشمن نسا انت بھی غالب آ گئے، اسا انہاں نال بھی جنگاں کیتیاں تے غالب آ گئے، اسا جس نال جنگ کیتی اسا کدے ناکام نہیں ہوئے۔ حتیٰ کہ ایک واقعہ تانوں سناواں، کھن لگے صحابہ کرام نو آ کے ایک موقع دے اوتے اسا ایک سفر دے اندر موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی موجود ہے، پانی دی ضرورت پہ گئی ہے۔ کس چیز دی؟ پانی دی ضرورت پہ گئی ہے۔ اس پانی دی ضرورت واسطے میں مشکیزہ پانی دا اپنے کندھے دے اوتے اٹھایا ہے، جڑے ویلے مشکیزے نو اٹھا کے میں ونجن لگا پانی لین واسطے، اللہ دے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے او امارا جس کنویں تے جا رہے پانی لین واسطے خیال کری اتھے ایک دشمن ہی رہندا ہے۔ کون رہندا ہے؟ تے دشمن انسان دا کون ہے؟ مسلمان دا سب تو بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے۔ چاہے شیطان دی شکل جو بھی ہوئے، شیطان دی شکل توجہ ہے نا، شکل جیڑی بھی ہوئے لیکن ہے دشمن، ہے کیلے دشمن ہے۔ اس واسطے تے اے بھی تانوں دساں کہ شیطان اپنی شکل وچ کدے کسے نال دشمنی کرن واسطے نہیں آیا، کہ اصل شکل چاہے تے بندے نو پتہ لگے کہ کون ہے، شیطان ہے۔ جداں بھی آسی معزز بندے دی شکل چاسی، جس دے اوتے کسے نو شک بھی نہیں ہو سکدا، او دی شکل آ کے تے او دے گٹے ٹھکور کے تے اونوں گمراہ کرسی۔ حتیٰ کہ اللہ دے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہوں آنکھ دیتا ہے تے آگاہ کر دیتا ہے۔ حضرت عمار فرماندے میں مشکیزاں لے کے ٹر پیا، جڑے ویلے اس کنویں دے اوتے ون کے پہنچا تے کنویں تے پانی بھرن واسطے مشکیزاں رکھیا ہے تے ایک کالا سیاہ بندہ ہے، کالا سیاہ فام بندہ ہے تے اتنا لمبا تے چوڑا دا قد میرے مقابلے دے اندر آ گیا ہے۔ آ کے آکھن لگا اللہ دا بندہ میں تینوں اس کنویں وچوں ایک قطرہ پانی دا
نہیں بنن دیونا، اس واسطے پیچھے ہٹون چنگی گل ہے۔ حضرت عمار فرماندن ٹھیک ہے میں کلیا آیا کھلوتا، ٹھیک ہے میں مسافر بندہ، لیکن پانی لے بغیر خالی جان واسطے میں بھی تیار کوئی نہیں۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بندے نال جدوں تکرار کیتا ہے، نوبت لڑائی تے آ گئی ہے، نوبت ہاتھا پائی دے اتے آ گئی ہے، حتیٰ کہ حضرت عمار دی تے او دی آپس دے اندر مڈ بھیڑ ہو گئی ہے، لڑائی ہو گئی ہے۔ حضرت عمار فرمانے 2 ہی منٹاں دے اندر اس اپنا زور لایا تے میں اپنا زور لایا، ایڈی چستی دے نال میں انہوں پکڑ کے زمین تے پٹخا کر کے ماریا ہے، جڑے ویلے زمین دے اتے تلے آیا میں اتے او دے غالب آ گیا، میں او دے اتے غالب آ گیا تے او دے اتے چڑھ گیا، حتیٰ کہ میں انہوں مارن دی کوشش پہ کردا تے تلو منتا کردا ہے صوفی صاحب اللہ واسطے معاف کر دیو، غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، میں تیرے رستے دے اندر رکاوٹ بنیا، اس واسطے چھوڑ دے میرا رستہ، میں واپس جا رہا، اس واسطے مینوں تھوڑی دیر واسطے مہلت چا دیویا تے کدے تیرے رستے چ آون واسطے میں تیار نہ ہوا، بس میرے کو غلطی ہو گئی ہے، ایک بھول تے غلطی تو اللہ بھی معاف کر دیندا ہے، وہ بندیا تو بھی مینوں معاف کر دے، اللہ دے واسطے دتے کہ واسطے تے جڑے ویلے بندے نو پھسلا کردا ہے آدا یار پیراں دے واسطے دیتے کرو، آکھیا کرو پیر ککر شاہ دا نام من، پیر کرمالے دا نام من، پیر دے دروازے دا نام من، دھرسال دا نام من، فلانی قبر دا نائی، فلانے دربار دا وسیلہ تے ہیلا دیندا ہے، لوگاں نو انجا دا جدو آپ پھسے تے اللہ دے وسیلے، آپ پھسے تا اللہ دے وسیلے پہ دیندا ہے تے اللہ دے واسطے پہ پاندا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جڑے ویلے اس مینوں اللہ دے واسطے دے کے منتاں کیتیاں میرے کو بھی ترس آ گیا ہے، اس ترس دی وجہ دے نال میں انہوں چھوڑ دیتا ہے تے میں پانی مشکیزاں بھر کے پانی دا لے کے ٹر پیا واپس۔ اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام دے درمیان بیٹھے ہوئے، حضرت عمار تے شیطان دی لڑائی لگی ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام نو فرمانے لوگو تہاڈا یار لڑدا پیا اس بندے نال کھوہ دے اوتے، کھوہ تے دی لڑائی پی ہوندی ہے، اس لڑائی دے اندر تے تہاڈا یار اونوں غالب آ کے تے تھلے دے دتس، اونوں مار کے غالب آ گیا ہے، او پانی لے کے آ رہے، اتنی دیر دے اندر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بھی واپس آ گئے نے۔ اللہ دے پاک رسول فرماندے نے او عمارا جس بندے دے متعلق میں تینوں آکھیا جو ایک دشمن کھلوتا اسی ملیا کہ کوئی نہ، آخر لگا یا رسول اللہ ہاں او دے نال تا بڑا ٹاکرا لگے تے بڑا زور لگے، او پانی مینوں نہ لین دیندا اے، میں او دے نال لڑائی کیتی ہے، اس لڑائی دے اندر میں او دے تے غالب آ گیا، غالب آ کے انہوں تھلے مار دیتا ہے، پھر اس تو بعد اس معافیاں منگیاں تے منتاں کیتیاں میں انہوں چھوڑ دیتا ہے، پانی لے کے آ گیا۔ نبی کریم فرماندن پتہ ہے کہ من ہوا او ہائی کون جے دے نال تو لڑدا رہ گیا ہے، جے دے اوتے تو غالب آ گیا ہے، آکھن لگا یا رسول اللہ لا عالم، میں جاندا مینوں کوئی پتہ نہیں جو میرے نال لڑن والا کون بندہ ہے، البتہ لڑائی وچ میں اودے تے غالب آ گیا۔ نبی کریم فرماندے ہوا شیطان ہوا شیطان، او تا شیطان نہیں جے دے نال لڑدا رہ گیا ہے۔ آکھن لگا یا رسول اللہ جے مینوں پتہ ہوے جو شیطان ہے تے میں اونوں کدے بھی معافی میں انہوں قتل کر دیواں تے ٹکڑے ٹکڑے کر دیواں، حتیٰ کہ یا رسول اللہ جڑے ویلے میں لڑدا پیا می او دی چھاتی تے چڑھیا، میرا ارادہ ہے جو میں دا نک کٹ لواں، اے دے نک دے تے چھری چلا دیواں، لیکن او دے نک چوں ایڈی بدبو آندی ہے، خنزیر دے وجود چوں اتنی بو نہیں آندی جتنی او دے نک چوں بدبو پی آندی ہے، اس بدبو دی وجہ نال میں جلدی جلدی پیچھے ہٹ گیا، ورنہ او دا نک تے ضرور کٹ کے آواں۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے یار
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماندن یار او امارا تو دے نال جدوں لڑائی کیتی تے غالب کنے آ گئے او تا شیطان ہی وڈے زور والا ہے او سکھ یار میں جے تے توکل تے پہ لڑدا می او دا زور ساری دنیا تو اونچا اس واسطے میں اس شیطان کو مغلوب نہیں ہویا میں ادھے غالب آ گیا اس واسطے اللہ کریم فرماندے نے او ایماندار بندہ جس ٹائم تو کلمہ پڑھ سے تے دل وچ ایمان رکھ سے تیرے ایمان تے سب تو بڑا ڈاکا ڈالن والا ڈاکو کون سی سب تو بڑا ڈاکو اس واسطے جیڑا تیرے ایمان تے ڈاکا ڈالن واسطے آوے انہوں کدے مولوی نہ آکھی کدے انہوں پیر نہ آکھی کدے انہوں مفتی نہ آکھی کدے انہوں شیخ الحدیث نہ آکھی کدے انہوں شیخ التفسیر نہ آکھی جیڑا تیرے ایمان دا دشمن ہوئے سیدھے لفظاں آکھی جو شیطان ہے سیدھے لفظاں آکھی ہے ڈاکو دا پتر ہے اے انسان دا بچہ کوئی نہیں جڑا میرے ایمان دا دشمن ہے اس وقت ایمان دی دشمنی تے عداوت ہمیشہ شیطان دے دل وچ پائی ویندی ہے اس وقت شیطان انسان دے ایمان دا دشمن ہوندا ہے کہ کسے طریقے نال اینو پھسلا دیواں کسے طریقے نال اینو اور گل سنا دیواں قارون دا نام سنیا قارون دا نام کیڑے نبی دے دور وچ ہے ہاں او یار سارے آکھو شک وچ پے گئے ہو حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دے دور دے اندر قارون اپنے زمانے دا بہت بڑا عبادت گزار اپنے زمانے دا بہت بڑا عبادت گزار ہے تہجد گزارے نمازاں پڑھن والے اللہ دا ذکر کرن والا ہے حتیٰ کہ گھروں نکل کے ایک غار دے اندر 40 سال تک عبادت کیتی اللہ دی کتنی 40 سال در سال اللہ دی عبادت کرتا رہ گیا ہے اللہ دی عبادت 40 سال اس غار دے اندر گزار دیتے سی جنے ویلے اللہ دے سجدے تے اللہ دی عبادت پہ کردا شیطان نو یہ گل کتھوں پسند آوے شیطان نو پسند آدی ہے تو شرابی بن ونجے شیطان نو تکلیف نہیں ہوندی تو زانی بن ونجے شیطان نو تکلیف نہیں ہوندی تو ڈاکے مارے شیطان خوش ہوندا ہے حتیٰ کہ دنیا دے ہر غلط کام میں تو ملوث ہوویں اونوں کدے تکلیف تے جڑے ویلے تو عبادت واسطے کتھے آسے اس ٹائم اودیاں نیندراں حرام اس ٹائم اودیاں انہوں سکون نہیں آونا انہوں اطمینان نہیں آونا جے تونی بندے نو مسیت چوں باہر نہ کڈ دے اس واسطے آدا یار گھر وچ نماز پڑھ گنی پر انہاں دے رلے نماز مل کے نہیں پڑھنی تیرے تے اثر ہو ونجنا انہاں لوگاں دا اس واسطے لوگ دین تو دور ہیں تے تینوں وی دین تو دور کر دے سن وقت بھی دھوکھا دین دے نا تے دھوکھا موڑ بھی دین دے نا تے دیسی ایڈا غدار تے فراڈی شیطان لانتی نامراد بندے نو سمجھ نہیں آون دیندا کیڑے رستے چوں نکلدا پیا کیڑے رستے وچ وڑدا پیا کتھوں بندے تے حملہ پیا کردا ہے اس وقت شیطان نو اے چیز پسند نہیں آئی کہ قارون اللہ دی عبادت کرے بھیج دے اپنے چیلیاں نو ونجو دے کول غار چ وڑ گئے او دے نال بڑیاں ملاقاتاں کیتیاں ملاقاتاں دے اندر انہوں مسئلے سمجھائے انہوں گلاں سمجھایا او دی ذہن سازی کیتی لیکن قارون نے کسے دی گل نہیں منی حتیٰ کہ ایک ٹولا بھی ناکام ہو کے آیا دوسرا ٹولا بھی ناکام ہو کے آیا سارے شیطان تے سارے شتونگڑے ناکام ہو کے واپس آ گئے حتیٰ کہ سارے رو کے دن بابا وڈے زور لا کے آئے پر قارون ساڈی گل تے عمل کرن واسطے تیار کوئی نہیں بابا شیطان آدا پترو اے وڈا عابد ہے تہاڈا اے دے اوتے ہاتھ وس چلدا کوئی نہیں اس واسطے مینوں خود تکلیف کرنی مینوں خود تکلیف کرنی پیسی تے ونجنا پیسی مصروفیت ہی وڈی ہے مصروفیت ہی وڈی مصروفیت لوگاں نال ملاقاتاں ہی کرنیاں پیندیاں لوگاں دے مریضاں نو دم پاوانی گھراں وچ ونجنا پیندا ہے فلانا کام ہی کرنا پیندا ہے مصروف ہی وڈے ہیں تے پر ایک کام ہی وڈا ضروری ہے اس واسطے فرصت دے ٹائم انشاءاللہ میں جلساں ون کے تے اس عابد قارون دی مڑکے تے لت رکھ کے ایدیاں لتاں وی توڑنی ہیں تے دی کمر ہی توڑنی ہے اینو اللہ کولوں جے تو دور نہ کراؤ تو میرے تے کھانا بھی حرام
میرے تے پینا بھی حرام. اس وقت میں قسم چاہ کے پیادا کالا فبعزتک لأغوینہم اجمعین. اسے قسم دے ماتات ٹر پیے غارچ قارون نال علیک سلیک. اگا ونجے تے قارون عبادت چ لگا ہوئے. قارون مسلح وچھا کے تے عبادت پہ کردا ہے. اے ہن قارون نال گل بات کوئی نہیں کردا, سلام دعا کوئی نہیں کردا, او دے نیڑے نہیں ویندا, بلکہ جڑی غار وچ او نماز کھلا پڑھدا ہے اوتھے ہی مسلح وچھا کے تے سجدے تو سجدہ, اوتھے مسلح وچھا کے نمازاں شروع کر دتے. کہ شروع کر دتا؟ معلوم ہوتا ہے کہ کدے فراڈیاں نو بھی نماز پڑھنی پی ویندی ہے کہ چلو کسے نال فراد تاں ونج کے چل سی جے میں او دے نال صف وچ کھلو رواں. جس ٹائم نکل سا نا باہر اکثر یار اج مزہ اے تے کہ نا گستاخی کر گیا نا وچوں وچ تھوڑی جئی سیدھی تقریر کر دیا آخر تے آدھا پیا ہی نا کہ سارا کچھ کرن والا کون ہے؟ کسے پیر فقیر دا نام لے والے سی. اس وقت نال مل کے بھی آندن گمراہ کرن واسطے کوئی سچی نیت نال سارے بھی نہیں آندے ہوندے. اس وقت نال مسلح وچھا کے تے عبادت شروع کر دیتی سی. حتیٰ کہ ایڈی عبادت قارون تھک گیا لیکن اے کھلوتے ہوئے. قارون تھک گیا تے ساہ پیا کٹ دے تے اے نہیں تھکا. اے دا قیام لمبا ہو گیا ہے, اے دا رکوع لمبا ہو گیا ہے, اے دا سجدہ لمبا ہو گیا ہے. حتیٰ کہ قارون ایک دن روزہ رکھے تے دوے دن افطار کرے. اس مسلسل اس بزرگ آخیا میں تو افطار نہیں کردا, میں مسلسل روزے رکھنے نے. اے مسلسل روزے پہ رکھ دے تے مسلسل نمازاں پہ پڑھدا ہے. حتیٰ کہ نماز تو فارغ ہوئے تے ذکر شروع کر دے, تسبیح شروع کر دے, وظیفہ شروع کر دے. کوئی ٹائم تے کوئی لمحہ ضائع نہیں پہ کردا, بیکار نہیں ونجن دیندا. عبادت وچ لگا ہویا, عبادت وچ لگا ہویا. ایڈی عبادت کیتی جو قارون آکھن لگا میں بھی عابد ہاں پر میرا پیو لگدا ہے. اے عبادت میرا پیو لگتا ہے, اتنا ود گیا میرے کول. اے وڈا کوئی انسان عبادت کرنے والا ہے, وڈا کوئی نیکوکار بندہ ہے. اس وقت قارون اپنی عبادت تو فارغ ہو کے اے ہن مصلے دے اوتے بیٹھا ہے, گھٹ ماٹا کڈ کے تسبیح تے وظیفہ پڑھدا بیٹھا ہے. آ کے قارون نال آ کے چپ کر کے بیٹھ گیا نال. جڑے ویلے او تسبیح تو فارغ آ کے بابا جی اجازت ہوے تے میں کوئی دو گلاں کر لواں. تے بابے ہن مست بیٹھے چپ کر پتر وظیفہ پیا کردا, چپ کر پتر تویز لکھدا پیا, چپ کر پتر دم پیا پڑھدا, چپ کر پتر فلانا کام پیا کردا. تھوڑی دیر بعد گل کرسا, تھوڑی دیر تو بعد آ کے ہاں پت بیٹھا تھا اسے فانے چاہیے, بیٹھا تھا اسے دا وچ بیٹھا ہی کہ کسے طریقے نال اس نو پھسلا دیواں تے گمراہ کر دیواں. آ کے ہاں پتر کے گل ہے. آکے بابا جی میں تھوڑا مرید بننا چاہنا, میں تھوڑا مرید بننا چاہنا. آکے پتر مرید تا میرے بہت سارے گنجائش تا کوئی نہیں, چیلے بہو ہو گئے, گڈی وچ جگہ کوئی نہیں بٹھاون دی. اس واسطے البتہ تو میرے کول وڈی منت تے زاری نال آیا, چلو تینے ماروں گنجائش تھوڑی جی کڈ لے سا. آؤ جی تسا مرید بن ونجو. وہ مرید بن گیا ہے. ہن شیطان امام بنیا کھلا تے اے پیچھے نمازاں تو نمازاں در نمازاں, نماز فل نماز, نماز الل نماز, نماز الل نماز, نماز منل نماز, نماز ہی نماز, سجدے ہی سجدے, رکوع ہی رکوع, تسبیحاں تسبیحاں, وظیفے ہی وظیفے. ہو غار دے اندر بڑی آوازاں پیاں دیاں تے بڑے ذکر پہ چل دین. شیطان جڑے ویلے آکھے جو کافی ٹائم گزر گئی ہے ہن تھوڑا جہا پٹڑی بدلاواں, لین تینوں جیاں چڑھاوا. نمازاں تا ہمیشہ نہیں پڑھنیا, آخر اینو سبق بھی کوئی پڑھاونا ہے, اپنی پٹی بھی پڑھاونی, اینو الو بھی بناونا ہے, ہمیشہ نمازی تا نہیں بناونا. اونوں آدا او پتر جی مرید جی اساں کلیاں غار وچ نمازاں پہ پڑھدے ہیں. بنی اسرائیل دے ماتم ہوئے نہ سا شریک نہیں ہوئے, اوتھے کل خانیاں ہوئے نہ سا شریک نہیں ہوئے, انہاں چلیسواں پکایا سا شریک کوئی نہیں ہوئے, انہاں بادشاہ فلانے کھانے پکائے نہ سا شریک نہیں ہوئے, فلانے جاتک دی شادی ہوئی ہے سا شریک کوئی نہیں ہوئے, ولیمہ انہاں کیتا سا شریک کوئی نہیں ہوئے, فلانے دا پتر جم پیا سا شریک کوئی نہیں ہوئے, او مر پیا سا شریک کوئی نہیں ہوئے. بنی اسرائیل کولوں ایڈے دور ہو گئے جو سانو کسے دے دکھ سوکھ
شریک ہون دا موقع نہیں ملیا. اس واسطے پتر میرا مشورہ انجے کہ غار چوں نکل کے باہر عبادت کرنی چاہیے اس قوم وچ ون کے, تاکہ انہاں نوں بھی پتہ لگے کہ ساڈی قوم وچ کوئی وڈے بابے راندے پین, انہاں نوں لوڑ پے ونجے کوئی وظیفے دی تے کم از کم انہاں نوں وظیفہ تا دس چھڑائے نا. اس آکھے ٹھیک ہے پیر صاحب جی میں تہاڈی مرضی آوے, میں تا کملا بھولا انسان ہاں, مینوں تا ایڈا علم کوئی نہیں. چلو چلیے باہر نکلدے ہیں. باہر نکلے بنی اسرائیل دے اندر آ کے عبادت شروع کر دیتی ہے. حتیٰ کہ بنی اسرائیل والے نوں جدوں پتہ لگ گئے کہ ایڈے وڈے بزرگ ساڈی قوم وچ بھی راندے نے, آ کے آکھن لگے او بزرگو روٹی اپنی نہ پکائی کرو. کیا دن سمجھ آ گئی ہے؟ روٹی اپنی نہ پکائی کرو, سالن نہ پکایا کرو, ایڈیاں محنت نہ کیتیاں کرو. ایندا سا خدمت گزار حاضر ہے, ساڈے گھر بھی روٹیاں پکدیاں نے. اس وقت پکی پکائی اساں آپ دے سو. پکی پکائی جڑے ویلے پکی پکائی آئی شیطان آ کیا کرو انہوں دیکھیا ہی پتر کرامتاں ہوندیاں وڈے لوگاں دیاں. میں جو تینوں آدا می کلیاں گھر وچ بہ کے عبادت دا مزہ نہیں پیاندا, قوم وچ ونجا تے کچھ بنوے سی. اچھا ہاں بابا جی واقعی تہاڈی کرامت برحق ہے, میں من گیا. روٹی آندی رہی اے کھاندے رہے, آندی رہی تے کھاندی رہی, آندی رہی تے کھاندی رہی. مدت گزر گئی. ہن اونوں آدے او پتر جی گل سن. آکھے کیویں بابا جی؟ آکھے اساں تا انہاں تے بوجھ بن گئے, انہاں دے اوتے اے تھک نہ ونجن, اے نہ آکھن جو مردے گل پے گئے. انہاں نوں ہمیشہ ہی کھلاونی پے ویندی ہے, ہمیشہ ہی پلاونی پے ویندی ہے, اپنا ہاتھ پیر ہلیندے ہی کوئی نہیں. اساں انہاں دے موڈیاں تے سوار ہو گئے, انہاں دے کندھیاں تے سوار ہو کے بوجھ بن گئے. اس واسطے میرا پتر میرا دل آدا ہے ایک دن نساں مزدوری کراں, کوئی کم کر کے آواں تے باقی ہفتہ عبادت کردے رہو. کروں نہ کیا ٹھیک ہے بابا جی, ایک دن ونجن کما کے آوین, ہفتہ پورا کھاندے رہن تے عبادت کردے رہن. وقت کچھ عرصہ گزردا رہ گیا, کچھ مدت تو بعد کروں نو دے پتر ارے آویں. ہاں بابا جی کے خیال ہے؟ آکھے حال ہے کہ اساں زیادہ تر عبادت کردے ہیں تے تھوڑا جہا کما کے آنے ہیں. او کماندے بھی اپنے واسطے ہیں, کماندے بھی اپنے واسطے کماندے ہیں. گوگی آپ جوگی, گوگی آپ جوگی. اساں نہ صدقہ کردے ہیں, نہ خیرات کردے ہیں, نہ بادشاہ کسے غریب دی حوصلہ افزائی کردے ہیں. اے جڑے مسافر تے غریب آندے نے, مسکین تے فقیر لوگ آندے, کم از کم انہاں نوں بھی کچھ دیونا چاہیدا ہے. اساں ایک دن عبادت دا منتخب کراں تے باقی تجارت بھی نال نال کردے رہواں, مزدوری بھی کردے رہواں, اے بھی کردے رہواں تے او بھی. قارون نے آکھیا ٹھیک ہے بابا جی انجے ہو گیا. وقت جڑے ویلے ایک دن عبادت کرن تے باقی سارا ہفتہ مارکیٹ وچ تجارت پی ہوندی ہے, کاروبار پیا ہوندا ہے. ہن شیطان آدا ہے پتر جی کافی ٹائم گزر گیا ہے, پچھلیاں دا مینوں کوئی اتا پتا, آخر میری کافی ساری تعداد مرید. ہن تو اپنا کام سنبھال, جو میں تینوں پٹڑی تے چاڑھی وینا, میں ویندا پیا پچھلے پتراں دا خیال کرن, ویندا پیا اپنے بال بچیاں دو, ویندا پیا اپنے گھر بار دی خیر خبر لون واسطے. انہاں کہ ٹھیک ہے بابا جی آخری سلام تے دیدار کرائی ونجو. آخری دیدار کرایا تے آکھے سلام علیکم. میں گیا او نس پیا تے چلیا گیا, پچھو قارون نو پے گیا چسکا. پچھو کے پے گیا چسکا پی گیا, دولت کٹھی ہونا شروع ہو گئی. سارا ہفتہ جو بندہ تجارت کرے ایک دن عبادت دا, جی میں تسا جمعے والے دن آنے ہو, باقی نماز دا کوئی خیال نہیں, کوئی مسجد دا خیال نہیں. ایک دن دا ٹھیکہ چاہیا جو جمعے والے دن مسجد وچ ونجنا ہے, ایک دن عبادت کرے تے باقی سارا دنیا وچ غرق ہو گیا, دنیا دے مزے وچ مست ہو گیا. ایڈا مست ہو گیا کہ انہوں اللہ دا خیال بھول گیا. خیال بھول دیاں وہ ایک دن بھی ختم ہو گیا. اتنی مال تے دولت جمع ہو گئی ہے جو 40 اٹھ بھی او دیاں چابیاں خزانے دیاں نہ چاہ سکدے ہن.
موسیٰ علیہ السلام نو پتہ لگا جو قارون تجارت پہ کردا ہے تے بڑا مالدار ہو گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام گیا کہ جناب زکات دیو ہم مال دی دیو. موسیٰ علیہ السلام نے جڑے ویلے زکات دا نام لیا ہے اگا مقابلے وچ آ گیا ہے کہ آ گیا ہے مقابلے وچ ہو گیا تے زکات دا منکر ہو گیا ہے. زکات دا کی ہو گیا ہے منکر ہو گیا کہ زکات کیڑی شے دا نام ہوندا ہے. اے تا کوئی چٹی پہ لیندے ہو اے کہ تساں تاوان پہ لیندے ہو اے ساڈے اوتے کیڑی مصیبت پا دتی ہے موسیٰ پیغمبر جی کہ کماواں اسی تے سارا کچھ دیواں غریباں دے حوالے. جدو زکات دا منکر ہویا سارے خزانیاں دا مالک بنیا پہ اللہ پاک فرماندا ہے اس ٹائم چونکہ وہ اڈے تے چڑھ گیا شیطان والے تے شیطان دا کام ہے بندے نو ایمان تو خارج کر دیونا ایمان بندے دا ختم تے ضائع تے برباد کر دیونا. اللہ فرماتا ہے جدوں قارون ہویا نا زکات دا منکر ایمان او دے دل چوں نکلیا فخسفنا به وبداره الارض فما كان له اللہ کریم فرماندے نے اساں نو زندہ زمین دے اندر درگور کر دیتا زندہ زمین دے اندر دھنسا دیتا فخسفنا به وبداره الارض او دے خزانے چا کے او دے سر تے رکھ دیتے خزانیاں سمیت انہوں زمین دے اندر لہا دیتا زمین دے اندر انہوں کھبا دیتا زمین چونوں مسخ کر دیتا بے نام و نشان کر دیتا کہ جڑا بندہ شیطان دے اڈے تے چڑھ ونجے جویں شیطان ذلیل ہوندا ہے اوویں او دی گل منن والا وی وما لینا